یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 99 تا 101 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور چھوڑ دیں گے ہم مخلوق کو اس دن کہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لائیں گے، اور اس دن کافروں کو ہم دوزخ دکھلا دیں گے سامنے کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور نہ وہ سن سکتے تھے۔ مذکورہ آیات میں قرب قیامت سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ سد ذوالقرنین، جو کہ ذوالقرنین نے وہاں کی قوم کی درخواست پر بنائی تھی کہ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج تھی جو ان کو تنگ کیا کرتے تھے، فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس دیوار کو گرانے کا وعدہ جو فرمایا گیا ہے وہ وقت آ جائے گا تو ہم اس دیوار کو گرا دیں گے، اور اس وقت یہ یاجوج ماجوج آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، کیونکہ کثرت میں یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ بیک وقت نکل پڑیں گے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اب قیامت کے قریب کا یہ زمانہ ہوگا۔ پھر جب قیامت قریب ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، تو اول بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کی سب مخلوق جو کہ حساب کی مکلف ہوں گی وہ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہو جائیں گی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، یعنی میدان محشر کے اندر، میدان حشر بھی جسے کہا جاتا ہے، مخلوقات میں سے وہ مخلوق کہ جو حساب کتاب کی مکلف ہیں، یعنی جن اور انس، ان سب کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم دوزخ کو اس دن کافروں کے سامنے لے آئیں گے اور وہ اس کا مشاہدہ کر لیں گے، اس لیے کہ اب یہ عذاب کا وقت ان کے لیے آ چکا۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا دنیا کے اندر ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ عذاب اور یہ جہنم ان کے سامنے اس لیے لائی جائے گی کہ دنیا کے اندر ان کی آنکھوں کے اوپر اور ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کہ اللہ کی یاد سے یہ غافل ہو گئے تھے، اور آخرت کو، قیامت کو، جہنم کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ اب جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، تب انہیں معلوم ہوگا کہ جو کچھ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ سچ تھا، اور یہاں ان کی حسرت اور افسوس داخل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی، جو کہ ایک عذاب کی قسم اور شکل ہوگی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے متعلق احادیث میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں باتیں، مختصراً وہ یہ ہیں۔ یاجوج ماجوج کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ محدثین اور مورخین نے ان کو یافث ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یافث ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے
ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں کے اندر پھیل چکی تھی، اور یہ ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے وہ سب سد ذوالقرنین کے پیچھے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ قومیں سد ذوالقرنین کی دوسری طرف بھی موجود ہوں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری انسانوں کی تعداد سے بدرجہ زائد ہے، اور ان کی نسبت 10 اور 1 کی ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب اس دیوار کو توڑ کر عام انسانی آبادی کے اندر آ جائیں گے، اور یہ وقت ہوگا مہدی علیہ السلام کے ظہور کا، پھر دجال کے خروج کا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذوالقرنین ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں سے اتر پڑیں گی، اور اس تیزی کے ساتھ آئیں گی کہ گویا پہاڑوں سے پھسلتی ہوئی نیچے آ رہی ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی میں داخل ہو کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور قتل و غارت کریں گے، اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ تمام انسانی ضروریات ختم ہو جائیں گی، انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی اور ان کے دریاؤں کے پانی کو ختم کر دیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی، اور ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی اور زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ان کی لاشوں کو پرندے اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر ایک بڑی بارش ہوگی جس سے زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک امن و امان کا دور ہوگا، زمین اپنی برکات ظاہر کر دے گی، کوئی مفلس اور محتاج نہیں رہے گا، ہر طرف اطمینان اور راحت ہوگی، اور اس زمانے میں بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی جاری رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایات احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرے کے لیے حجاز کا سفر کریں گے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی اور روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔